نحمدک منترن نمسنا من کل لسان نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی قدر، اصحاب علم و حکمت، ارباب فکر و دانش، احباب عقل و بینش، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ وار پروگرام تذکرۃ الاولیاء۔ اس میں آپ آج حضور غوث اعظم، پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، حضرت سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ کی شخصیت کے بارے میں چند معروضات گوش گزار کروں گا۔ حضور غوث اعظم، پیران پیر سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ کی ولادت باسعادت 17 مارچ 1078 عیسوی بمطابق 1 رمضان 470 ہجری کو ہوئی۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر ہیں رحمہ اللہ۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست یہ وہ شخصیت ہیں، وہ متقی، پرہیزگار، تقوی کے اعلی مقام پر فائز وہ شخصیت ہیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ ایک دفعہ جا رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک نہر بہ رہی ہے، ایک پانی کا ایک نالا گزر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک سیب وہ جا رہا ہے۔ آپ نے وہ سیب اٹھایا، اس سیب کھا لیا۔ جب وہ سیب کھایا تو پھر خیال آیا کہ یہ جس مالک کے باغ کا سیب ہے اس سے تو میں نے اجازت لی نہیں، اس سے میں نے پوچھا ہی نہیں۔ آپ اس باغ کے مالک کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اس باغ کے مالک کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور آپ کچھ دیر کے بعد اس باغ کے مالک تک پہنچ جاتے ہیں اور اس سے سارا ماجرا عرض کرتے ہیں۔ اس باغ کے مالک سید عبداللہ سومئی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس سیب کو جو تم نے کھایا ہے اس کی معافی ایسے تو نہیں ملے گی، اس باغ کی باغبانی کرنا پڑے گی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ عرض کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ میں اس باغ کی باغبانی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہاں پہ کتب میں آتا ہے کہ آپ نے کئی سال، اور کئی کتب میں آتا ہے کہ 14 سال آپ نے اس باغ کی باغبانی کی، اس باغ کی باغبانی کی، اس باغ کی نگہداشت کی، اس باغ کو دیکھا، اس باغ کا پانی دیا۔ ناظرین گرامی قدر، جب آپ نے اتنا عرصہ اس باغ کی باغبانی کی تو باغبانی کرنے کے بعد
آپ کو اس باغ کے مالک وہ کہتے ہیں کہ تمہیں معافی نہیں ملے گی، معافی تب ملے گی کہ جب تم میری بیٹی سے شادی کرو گے۔ اور میری بیٹی کیا ہے؟ میری بیٹی وہ پاؤں سے لنگڑی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، وہ ہاتھوں سے معذور ہے، تمہیں اس سے شادی کرنا پڑے گی۔ آپ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس سے شادی کرنے کے بعد جب آپ اپنی بیوی کے پاس آپ جاتے ہیں تو کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ بھی سلامت ہیں، اس کے پاؤں بھی سلامت ہیں، اس کی آنکھیں بھی سلامت ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے۔ تو حضرت سید عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کہا کہ یہی تمہاری بیوی ہے۔ میں نے تمہیں کہا کہ یہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے آنکھوں سے اندھی کہا تھا کہ اس کی آنکھیں، اس کی نظر کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھی، اس کی نظر نے کوئی گناہ کو نہیں دیکھا۔ میں نے اسے ہاتھوں سے معذور اس لیے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ کسی گناہ کی طرف نہیں بڑھے۔ میں نے اسے پاؤں سے معذور اس لیے کہا تھا کہ اس کے پاؤں کسی گناہ کی طرف نہیں گئے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، جب والدین اس مقام کے متقی ہوں گے، جب والدین اس مقام کے پرہیزگار ہوں گے، تو پھر اولاد بھی اللہ رب العزت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جیسی دیتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت باسعادت کی پیشن گوئیاں، آپ کی بشارتیں ولادت کی اولیاء کرام پہلے ہی دیتے رہے ہیں۔ حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت سے 6 سال قبل ہی فرما دیا تھا کہ ایک ایسی ہستی ظہور پذیر ہونے والی ہے، ایک ایسی ہستی ظہور پذیر ہوگی کہ جو کہے گی قدمی ھذا علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، وہ ہستی ظہور پذیر ہوگی۔ اسی طرح حضرت شیخ علی بن وہب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس کچھ درویش چلے جاتے ہیں۔ جب وہ درویش آپ کے پاس جاتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم جیلان سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے جیلان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اعلان کرے گا کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، وہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، اور جب یہ اعلان کرے گا تو ہر ولی اللہ اس کے اعلان پہ اپنے گردن کو جھکا دے گا۔ ناظرین گرامی قدر، یہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ کا نام عبدالقادر، آپ کی کنیت ابو محمد، اور آپ کے القابات جو اخبار الاخیار میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جو رقم کیے، آپ نے کہا آپ کو محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین اور غوث اعظم کے القابات سے آپ کو پکارا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ آپ والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی اور اپنے والد ماجد کی طرف سے بھی آپ کو یہ
شرف ملا کہ آپ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مقام کو سمجھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلہ وار پروگرام میں حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کے مقام کے بارے میں بات ہوگی۔